سفارتکاری ممکن ہے اگر امریکہ تسلیم کر لے کہ دباؤ سے کام نہیں بنتا یا دباؤ کام نہیں کرتا۔ یہ بیان ایک ایسے شخص کی طرف سے دیا گیا ہے کہ اس سے کچھ ایسی روشنی ملتی ہے کہ شاید بات چیت یا سفارتکاری کاروبار پھر سے شروع ہو یا میل چال شروع ہو۔ اس کی طرف اشارہ کس نے کیا ہے؟ ایران کے وزیر خارجہ یعنی فائنانس منسٹر نے عباس اراغچی نے کہا کیا ہے، پوری جانکاری اس رپورٹ کے ذریعے دیں گے۔ اور امریکہ کو لے کر یہ بات کہی ہے کہ امریکہ کو سنبھلنا ہوگا کہ اس کی دادا گیری یا دباؤ کسی پر اب کام نہیں آنے والی، یہ اسے سمجھنا ہوگا۔ تو سفارتکاری کو دوبارہ پٹری پر لانا ممکن ہے، لیکن امریکہ کو یہ اعتراف کرنا ہوگا کہ دباؤ کام نہیں کرتا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا یہ بیان ہے۔ ایکس پر پوسٹ میں عباس اراغچی نے کہا ہے کہ انہوں نے قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے گفتگو کی، جو ان کی نزدیک تخلیقات تھیں۔ واشنگٹن کو چاہیے کہ اعتماد پیدا کرے، احترام سے بات کرے، ایران کے حقوق کو تسلیم کرے اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرے، انہوں نے مزید کہا۔ تو یہ بڑی بات ہے اور بڑی پیش رفت کہیں نہ کہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہمیشہ ایران کی طرف سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کو للکارا گیا ہے، ادھر امریکہ کی طرف سے ایران کو کئی بار پرووکڈ کرنے کی بھی کوشش آپ نے دیکھی ہوگی، اور پھر اس کے بعد یہ کہا ہوگا کہ ہم نے ایرانی عوام کا ساتھ دینے کے لیے ایسا کیا۔ یہ آپ نے اس وقت دیکھی تھی جب دونوں یہ تمام صورتحال اس وقت دیکھی تھی جب دونوں ممالک کے درمیان جنگ چل رہی تھی، اور جنگ اور مزید بڑھتی ہوئی جا رہی تھی، شدت اختیار کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ تو امریکہ اس وقت بات چیت کرنے کی بات کہتا ہے یا پھر یوں اس کی طرف سے ناٹک کیے جاتا ہے، امریکہ کی ایران سے بات چیت کرنا چاہتا ہے، دوسری طرف بیسنٹ کچھ اور کہتے ہیں اور ویٹکیف کی طرف سے کچھ اور بیانات سامنے آتے ہیں، سامنے آ کے پروکتا کچھ اور کہہ دیتا ہے۔ تو امریکہ کی یہ جو امیج تھی وہ کب کا تار تار ہو چکی ہے۔ اب ایران نے کہا ہے کہ بھلے ہی وہ جھوٹا دعویٰ کریں کہ ان کا کنٹرول ہارموز پر ہے اور ایرانی اسٹریٹ آف ہارموز کے دائرے اختیار کے باہر ہمارا یو ایس نیوی بلاکٹ کر کے رکھی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہنا کہ ہم ایران سے بات تبھی کریں گے جو ہماری شرطیں مانگ لیں گے، تو ایران بھی شرطیں رکھ دے رہا ہے۔ اس کے بیچ ایران کا یہ کہنا ہے کہ جو دباؤ بنانے کی کوشش ہے یا دباؤ بنانے کا جو طریقہ اختیار کر رہا ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے، اور یہ اب امریکہ کو مان لینا چاہیے کہ اس کے اس دباؤ میں ہم آنے والے نہیں۔ اور اس سے پہلے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالیفاف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر اپنی تنقید کا اعادہ کرتے ہوئے ان پر خطے کے امن کو نقصان پہنچانے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے تہران میں قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی سے ملاقات کے دوران مزید کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے اپنے غلط فیصلوں اور ناپختہ تخمینوں کے ذریعے امریکہ کے وسائل کو ضائع کیا۔ باقر غالیفاف نے یہ بھی کہا کہ ان پالیسیوں جنہیں انہوں نے ناپختہ اور غلط تخمینوں پر مبنی قرار دیا نے نہ صرف خطے کے مستقبل کو نقصان پہنچایا بلکہ ایرانی عوام کے مفادات کو بھی نشانہ بنایا، اور خطے میں بڑے پیمانے پر بد امنی کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ ڈپلومیٹک راستے کی بحالی۔ قطری وزیر اعظم نے ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتی راستے کی بحالی کی ضرورت پر زور دیا۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق قطری وزیر خارجہ نے غالیباف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقات کی۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مکالمہ ہی اختلافات سے نمٹنے اور خطے میں مزید کشیدگی سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اجلاس کے دوران قطری اور ایرانی فریقین نے خطے کی صورتحال میں ہونے والی پیش رفت، کشیدگی کو کم کرنے اور مکالمے کی بحالی کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے کی کوششوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے تجویز کردہ مرحلے وار فریم ورک پر بھی بات چیت کی۔ اس فریم ورک پر ابنائے ہرمز کے ذریعے ایک مشترکہ عارضی بحری راہداری کا قیام اور ابنائے ہرمز کو بارودی سرنگوں سے پاک کرنے کے لیے ایک مشترکہ منصوبے پر عمل درآمد شامل ہے۔ یہ بات چیت ایک ایسے وقت میں ہوئی جب وائٹ ہاؤس نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ تہران کے ساتھ فی الوقت کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا بحری ناکہ بندی اور پابندیاں جاری ہیں اور ایرانی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے بھی ایرانی حکام پر تنقید کی۔ انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ایرانی عوام اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور ایرانی نظام بیرون ملک بھاری رقم ضائع کر رہا ہے بیرون ملک پر اور وہ یہ رقم جو ضائع کرنے کا جو سلسلہ ہے اسے جاری رکھے ہوئے۔
ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ ایرانی نظام کو اپنے دہشت گرد نمائندوں پر اربوں ڈالر بہانے کے بجائے یہ رقم اپنے عوام پر خرچ کرنی چاہیے، اسکاٹ بیسن کی طرف سے کہا گیا۔ تو ایران کی طرف سے یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے جب تہران اور واشنگٹن کے درمیان نقطۂ نظر کو قریب لانے اور کشیدگی کو کم کرنے کے لیے پاکستانی، قطری، عمانی سفارتی کوششیں جو ہیں جاری ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے جمعرات کو اعلان کیا کہ وہ دوست ملکوں کے ساتھ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ عمانی وزیر خارجہ بدر ابو سعیدی نے بھی چند روز قبل اپنا ہرمز کے معاملے پر بات چیت کو کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ایرانی دارالحکومت کا دورہ کیا تھا۔ یاد رہے کہ امریکی اور ایرانی فریقین نے گزشتہ جون میں ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے تھے، لیکن 28 فروری کو جنگ چھڑنے سے پہلے دنیا کی تیل کی سپلائی کا 5واں حصہ جس راہداری سے گزرتا تھا اس ابنائے ہرمز پر اختلافات سمیت کئی وجوہات کی بنا پر وہ مفاہمتی یادداشت ختم ہو گئی۔ چنانچہ واشنگٹن نے گزشتہ جولائی میں ایرانی سرزمین پر متعدد حملے دوبارہ شروع کر دیے اور بعد میں جنگی کارروائیاں کافی حد تک سست ہو گئیں۔ پھر واشنگٹن نے معاشی دباؤ کو مزید بڑھانا شروع کر دیا اور مزید پابندیوں کا اعلان کیا۔ ان پابندیوں کا مقصد ایران کو اس کے تجارتی شراکت داروں سے الگ تھلگ کرنا تھا۔